الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والصلاة صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جن کے ساتھ والے ہیں. صدق اللہ علیہ العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم. حق تعالیٰ تو کریمی و رسول تو کریم. صد شکر کے ہستے میانے تو کریم. اوصل اعظم بمن بے سر و ساما مدی قبل دی مددی کعبہ امامتی من گدائم تو سلطان دو عالم ہستے شاہ شاہ مدی شاہ گدائم مدی. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماد الجود والکرم منبع العلم والعلم والکم وعلی آلہ صحیح بارک وسلم. صلاۃ و سلام سیدی یا رسول اللہ. کوئی آدمی کتنا اچھا ہے اس کے لیے بھی دیکھا جاتا اس کے ساتھ والے کیسے ہیں. اگر ساتھ والے اچھے ہیں تو آدمی کامیاب ہوتا ہے اور اگر ساتھ والے اچھے نہیں ہیں تو وہ آدمی ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور اس کی صلاحیت جو ہے وہ تبارک و تعالی بروں کو بھی بخشش فرما دیتا اچھا بنا دیتا ہے. فرماتے ہیں اصحاب کہف کا کتا جبکہ وہ نجس ہے اور نجس ہونے کے ساتھ اس کا لعاب ناپاک ہے، لیکن تفسیر روح البیان نزہۃ المجالس اور کئی کتابوں میں آیا ہے کہ 10 جانور جو ہے جنت میں جائیں گے. اس 10 میں سے اس کتے کا بھی تذکرہ آیا ہے. تو آخر وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اچھوں کے ساتھ گیا تو اچھا بن گیا. بروں کے ساتھ رہنے سے آدمی برا ہوتا ہے. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ برا ہوتا ہے لیکن عذاب آتا ہے تو دوسرے لوگ جو بھی ہو اس کے ساتھ میں تباہ برباد کر دیے جاتے ہیں. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بعد میں اس کا جواب دیا جائے گا. ننگی پیٹھ بیٹھے ہوئے تھے آپ، اتنے مستغرق تھے کہ آپ کے پیٹھ پر چیونٹیوں کی قطار چڑھ گئی. تو جب چیونٹیوں کی قطار چڑھی تو اس میں سے ایک چیونٹی نے آپ کو کاٹ لیا، مونگی نے. آپ نے مارا ہاتھ تو کئی مونگیاں مر گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ کاٹا تو ایک چیونٹی نے تھا، آپ نے کئی چیونٹیوں کو کیوں مار ڈالا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے عرض کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بروں کے ساتھ میں تھی، کاٹنے والے کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس جو اچھے کے ساتھ میں رہے وہ نجات پا جائے اور جو برے کے ساتھ میں رہے وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے. دنیا میں انبیاء کرام رسول نظام بہت سے آئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور بے شمار انبیاء کرام آئے ہیں. لیکن ان کے ساتھ میں 8-10 آدمیوں کا آپ نام شمار کرانا چاہیں تو آپ نہیں شمار کرا سکتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارے آقا کے ساتھ بے شمار نام مشہور ہو گئے. آقا جہاں پیدا ہوئے وہ مکہ مشہور ہو گیا، جس کے بیٹے تھے وہ عبداللہ باپ مشہور ہو گئے، جو آپ کی ماں تھی وہ آمینہ مشہور ہو گئی،
جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا وہ دائی حلیمہ مشہور ہو گئی، جنہوں نے آپ کو ساتھ دیا وہ صدیق اکبر مشہور ہو گئے، جو آپ کے قریب آئے عمر فاروق مشہور ہو گئے، جنہوں نے آپ سے پیار کیا عثمان و علی مشہور ہو گئے، روم سے آئے صہیب مشہور ہو گئے، فارس سے آئے سلمان مشہور ہو گئے، حبش سے آئے بلال مشہور ہو گئے۔ تو سرکار ایک ایسے ہیں کہ آپ انبیاء کرام کی جماعت کو دیکھیے تو ان کے ساتھ 8-10 آدمیوں کا نام کو نہیں شمار کرا سکتے، لیکن سرکار کے ساتھ صرف سرکار ہی نہیں چمک رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایک پوری جماعت چمک رہی ہے۔ تو اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم حضرت مفتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہی نہیں کہ اسی زمانے کے لوگ چمکے، بعد میں چمکے، غوث الاعظم چمکے، بعد میں چمکے غریب نواز چمکے، مخدوم کشوچا چمکے، مخدوم ماہمی چمکے۔ تو جتنے بھی سرکار سے نسبت کر لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چمکا دیا، لوگوں سے محبت کرنے والا بنا دیا۔ صرف مدینے ہی میں بھیڑ نہیں لگتی ہے، ان کے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے دیوانے ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا لوگوں کو دیوانہ بنا دیا۔ ہاں جائیے تو بھیڑ لگی رہتی ہے، اندر جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آخر یہ کیا بات ہے؟ یہ سرکار کی ایک محبت کا نتیجہ ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے محمد تو اللہ ساتھ کوئی رہتا ہے تو وہ بھی اللہ والا بن جاتا ہے، وہ بھی محبوب بن جاتا ہے، وہ بھی چاہنے والا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے قریب جو آپ سے رہے، یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں میرے دل میں ڈالی ہیں وہ ہر چیز میں نے صدیق کے دل میں ڈالی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز میرے دل میں ڈالی اور میں نے صدیق کے دل میں نہ ڈالی۔ تو گویا رب کا فیض اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سرکار کو عطا فرمایا وہ آپ نے وہ فیض سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا۔ سرکار فرماتے ہیں میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بندوں کے لیے عام تجلی فرمائے گا، بھئی اللہ کا دیدار کر لو۔ لوگ حیرت زدہ ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیسے اللہ کو دیکھ کر پائیں گے؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک جھلک دیکھے طور جل گیا، آنکھیں چودیا گئیں۔ صفورہ نے آنکھوں کو دیکھا، آپ کی بیوی نے ان کی آنکھیں کی بصارت ظاہر ہو گئی۔ تو جو پوچھنا تھا تو واقعی حق تھا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہم انہیں دیکھیں گے؟ لیکن بات یہ ہے یہاں کی آنکھ اور ہے وہاں کی آنکھ اور ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہاں کی آنکھ تھوڑی دور دیکھتی ہے، صحیح دیکھ پاتی نہیں دیکھ پاتی، لیکن سرکار فرماتے ہیں ایسی بھی آنکھیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، زمین کے اس کونے پر تم رہو گے اور اس کونے پر اگر رائی کا دانہ ڈال دیا جائے تو تمہیں دکھے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ کان عطا فرما دیا جائے گا، کسی حصے سے کوئی پکارے تمہیں سنائی دے گا۔ تو یہ تو جنتیوں کو وہاں ہوگا، اگر اللہ کے ولیوں کو یہاں ہو جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ ہے غوث الاعظم ہم یہاں سے پکارے تو سنتے ہیں، غریب نواز پکارے تو سنتے ہیں، اور حسین بھی ہم پکارے تو سنتے ہیں اور ہماری محفل کو دیکھتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام محشریوں کے لیے ایک عام تجلی فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا جیسے 14ویں رات کا چاند جس کو دیکھنے میں تم شک نہیں کر سکتے۔ تو جب 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے
پہلی تاریخ کا چاند کچھ دیکھے کچھ نہ دیکھے، کچھ کہتے ہیں بھئی جھلک آ گئی، کچھ کہتے ہیں نہیں ایک کوئی خیال تھا جو آنکھوں کے سامنے آ گیا، اسی لیے گواہیاں گزرتی ہیں، حلفیہ بیان لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر چاند کا 14ویں ہو جائے تو کسی کو شبہ رہے گا؟ وہ تو ہر آدمی دیکھے گا۔ تو سرکار نے مثال فرمایا جیسے 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں تم شک نہیں کرتے، ایسی میدان محشر میں اللہ کو دیکھنے میں تم شک نہیں کرو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں یہ اور بات ہے، اس نور میں اس نور میں فرق ہے۔ بھئی اس نور کو ہم دیکھتے ہیں شک نہیں کرتے، ادھر کا نور بھی آتا ہم شک نہیں کرتے، لیکن بجھا دیجئے تو کیا ہمارے چہرے کی لائٹ باقی رہے گی؟ ہمارے چہرے پہ جو اجالا اس کا پڑ رہا رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ لیکن رب کا نور ایسا نہیں ہے کہ صرف آئے اور چلا جائے۔ سرکار فرماتے ہیں جب پلٹ کر کے واپس اہل و عیال کے جانب جنتی لوگ آئیں گے تو جنت کی حوریں کہیں گی ارے تم کہاں گئے تھے، تمہارا چہرہ اتنا روشن والا ہو گیا ہے، اجالا ہو گیا ہے، اس میں نور بھر گیا ہے۔ تو اللہ کا نور جب کوئی دیکھتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ تو عام نور کی بات تھی۔ سرکار فرماتے ہیں عام نور اللہ تبارک و تعالی سارے محشریوں کو عطا فرمائے گا اور خاص تجلی صدیق اکبر کے لیے عطا کی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم حضرت مفتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اب خاص تجلی جو صدیق اکبر کے لیے ہوگی، وہ خاص تجلی میں کیا ہوگا وہ تو صدیق جانے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جانے، یا اس کے بعد اللہ کے محبوب جانے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر جس دن پیدا ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عدن پر ایک خاص تجلی ڈالی۔ سبحان اللہ۔ جنت عدن کیا ہے؟ دیکھیے جنت الفردوس ہے، جنت الماوا ہے، جنت الخلد ہے، جنت عدن ہے، دار القرار ہے، دار السلام ہے، فردوس ہے، تو 8 جنتیں ہیں، اور ہر جنت کی سرکار نے الگ الگ تشریف فرمائی ہے۔ یہ جنت ان کو، یہ جنت ان کو، ایسے لوگوں کو یہ جنت، ایسے لوگوں کو یہ جنت، اور ہر جنت کو تیار کرنے کے لیے فرشتوں نے تیار کیا ہے۔ فرشتے وہ خود اس جنت کو تیار کیا، اللہ تعالیٰ نے جیسا حکم دیا اس اعتبار سے تیار کروایا ہے۔ لیکن جنت عدن سرکار فرماتے ہیں اس میں فرشتوں کا ہاتھ نہیں، اللہ نے خود تیار کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں، اور جو چیز اللہ خود تیار کرے، میں مثال آپ کو دوں، وہ چیز سب سے افضل ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے سرکار فرماتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا چونکہ یہ چہرہ بنانا اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، اگر بچے کو مارنا ہے تو پیٹھ پر مار لینا، ہاتھ پر مار لینا، پاؤں پر مار لینا، سینے پر مار لینا، لیکن چہرے پہ مت مارنا۔ کسی عورت کو کوئی سزا دینا ہے تو چہرے پہ مت مارو، کسی کو مارنا چہرے پہ لافہ مت مارو۔ سرکار فرماتے ہیں اس لیے اس کو ادب کرو، چہرہ اللہ نے بنایا ہے، اور جب چہرہ اللہ نے بنایا تو کیسا سردار بنا دیا۔ آنکھیں چہرے پر، سونگھنے کی طاقت چہرے پر، دیکھنے کی طاقت چہرے پر، چکھنے کی طاقت چہرے پر، سننے کی طاقت چہرے پر، اور سب سے نورانی چہرہ ہی تو ہوتا ہے۔ تو رب نے بنایا اور فرشتوں نے بنایا، دونوں میں تفریق کر دیا کہ نہیں کر دیا؟
تو 7 جنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے دیا، یہ تم بناؤ، یہ تم بناؤ، ایسے بناؤ، اور سرکار فرماتے جنت عدن یہ فرشتوں کو بھی خبر نہیں وہاں اللہ نے کیا بنایا ہے، یہ اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری وہ جنت ہوگی، اب وہ کس کو ملے گی؟ فرماتے ہیں انس بن مالک ہمارے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن صدیق اکبر پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جنت عدن پہ اپنی خاص تجلی ڈالی اور ارشاد فرمایا یہ جو پیدا ہوا ہے بچہ ابو بکر، اس سے جو محبت کرے گا اے جنت میں تمہیں اسی میں ڈالوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت عدن میں وہی جائے گا جو صدیق اکبر سے محبت کرنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا اس سے جو محبت کرے گا وہ جنت عدن میں جائے گا۔ سرکار سے لوگوں نے ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی کوئی انسان ہے جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے چلا جائے؟ بھائی حساب کتاب سب کا ہوگا، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب سرکار موجود ہیں، پوچھنے والے موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، ان کو یہ بات سننے سے اعتراض نہیں ہوا۔ آج کا کوئی مسلمان اعتراض کرے تو کرے صحیح، لیکن ان لوگوں نے مان لیا، ہم بھی مانتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا وہ صدیق اکبر ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، جشن شہید اعظم، مولانا مفتی سراج صاحب قبلہ برکاتہ۔ صدیق اکبر سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ اب سوچئے سرکار موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، سب کے سامنے سب سیدنا صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک جتنے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں سب کو اللہ میرے ساتھ جنت میں نہ داخل فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات میں اور بھی بتا دوں، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماضی الجود والکرم منبع العلم والعلم والکم وعلی آلہ صحیح بارک وسلم صلاۃ و سلام سیدی یا رسول اللہ الہی بحرمت جد رسول حسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ 25واں پارہ ہے تفسیر روح البیان میں، اسی میں اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ مراقبے کا تذکرہ فرمایا۔ بھی مراقبہ فکر ایک چیز ہوتی ہے، تو اب ہم ایک سمجھتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھے تو ہم عبادت کر لیے، سجدہ کر لیے، بات کر لیے، رکوع کر لیے، بات کر لیے، اور ایک چیز یہ ہوتا ہے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے۔ تو ایک چیز ہوتا ہے تصور جو عام سلسلے میں کہتے ہیں اور نقشبندیہ سلسلے میں اس کو رابطہ بولتے ہیں۔ عام سلسلے میں نقشبندیہ میں یہ فرق ہے کہ عام میں مراقبہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں پیر میرے سامنے ہے، اور نقشبندیہ میں کہتے ہیں نہیں دل ہی میں ہے، وہ دل ہی کی طرف دیکھتے ہیں، بس اتنا فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ بیٹھیے اور بیٹھنے کے بعد مراقبہ کیجئے۔ اب 25ویں پارے میں اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ نے جو تفسیر بتائی ہے اس کی سن لیجئے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں آئے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ یہ بتائیے مراقبے کی فضیلت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، سرکار نے فرمایا تھوڑی دیر کوئی بیٹھ کر کے اگر مراقبہ تصور کر لے رہا ہے تو 7 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بڑی خوشی ہوئی۔ اس کے بعد آپ اور آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد آپ نے اور ایک صحابی سے پوچھا کہ بتائیے مراقبے کی کیفیت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مراقبے کی کیفیت جو ہے
کئی سال عبادتوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ صدیق اکبر کے پاس آئے، آپ نے پوچھا گیا یہ بتائیے تھوڑی دیر مراقبہ کوئی کرے اس کا کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان تھوڑی اللہ۔ دیر بیٹھ جاؤ مراقبہ کر لو۔ ایک آدمی نفل عبادت 70 سال کرتا۔ اب وہ پریشان ہو گئے، سرکار سے جا کے پوچھے تو میں چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کر رہا ہوں، بس وہ جواب سن لیجئے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پوری حدیث بیان کروں گا۔ تو آپ نے سے سرکار نے پوچھا یہ بتاؤ آپ مراقبہ کیسے کرتے ہو؟ آپ کے مراقبے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے کہا 70 سال سے افضل ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب مراقبہ کرتا ہوں تو بیٹھ کے یہ سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے میرے جسم کو اتنا بڑا کر دے کہ سارا جہنم مجھ سے بھر دے اور آپ کی امت بخش دی جائے، جنت میں ڈال دی جائے۔ سبحان اللہ یہی بیٹھ کر کے میں سوچتا ہوں رب چاہے تو میرا جسم بڑا کر دے، پورا جہنم میں بھر دوں اور آپ کی ساری امت نجات پا جائے، جنت میں چلی جائے۔ سرکار نے فرمایا اس طرح سے مراقبہ کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، اور میری امت پر سب سے زیادہ رؤوف و رحیم اگر کوئی ہے، محبت کرنے والا ہے تو صدیق اکبر ہے محبت کرنے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر خلفائے راشدین۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حساب و کتاب جائیں گے، اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک جتنے لوگ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں سارے کے سارے میرے ساتھ میں جنت میں نہ ڈال دیں۔ سبحان اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات تو ازبر ہیں، آپ ہمیشہ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں سنیے جو صحابہ کرام آپ کے فیصلے سے پریشان ہوئے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، سرکار کے بعد کچھ قبیلے جو ہے مرتد ہو گئے، نئے نئے اسلام لائے تھے۔ اب ان کا کیا نظریہ تھا کہ بھئی یہ نبی ہیں یا رسول ہیں تو ہمیشہ جیتے ہیں، یہ پردہ کیوں کریں؟ اب یہ سرکار کو جو موت عطا کی گئی ایک لمحہ کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی، تو یہ ایک امتحان ہے۔ جیسے فرماتے ہیں بچے کا بخار تو بچے کو تکلیف نہیں ہوتی لیکن ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، بے شک بے شک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کو جب یعنی ان کو غم دینا رہتا بچے کو بخار مبتلا کر دیتا، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تڑپتے ہی ہے۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے، ایسی سرکار کی موت بھی ایک امتحان رکھ دی گئی۔ تو جب سرکار پردہ فرمائے تو قبیلہ کندہ جو مرتد ہو گئے تھے وہ لوگ بھی اسلام کو چھوڑ دیے، مرتد ہو گئے، انہی لوگوں میں سے شامل تھے۔ اب جب وہ مرتد ہو گئے تو بھئی مرتد رہتے، انہوں نے جو ہے اسلام کے خلاف مسلمانوں کو بڑا ستانا شروع کر دیا، مارنا شروع کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج بھیجا، فوج بھیجنے کے بعد گرفتار کر کے لائے گئے۔ اس قبیلے کا سردار تھا اشعث بن قیس، جس نے بہت سے مسلمانوں کو مارا تھا، جو پہلے اسلام لایا تھا، اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا تھا، اور اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، اس کو فوراً مار دیا جائے، اس لیے کہ اس کے قول و فعل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں اشعث بن قیس جب آیا، آنے کے بعد گرفتار کر کے اس نے کھلم کھلا اپنے جرموں کا اقرار کیا۔ اے امیر المومنین میں نے یہ جرم کیا ہے، اے امیر المومنین میں نے یہ جرم کیا ہے، اے امیر المومنین میں نے یہ جرم کیا ہے، اور کسی بھی جرم کو قبول یا گواہوں کی ضرورت نہیں، خود بیان کر ڈالا۔
اور پھر کہا میں توبہ کرتا ہوں، اسلام پھر سے قبول کرتا ہوں۔ اب کچھ چیزوں میں تو مشورہ لینا چاہیے نا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اچھا چلو بھئی، ایک معافی تھی، معاف کر دیے تھے، بہت سی انعامات بھی اسے عطا کیے۔ لوگ اور زیادہ حیرت زدہ ہوئے۔ اپنی بہن ام فردہ کی شادی اس سے کر دی، بہنوئی بنا لیا اشعث بن قیس کو۔ اب سوچو، ایک آدمی مرتد ہے، ابھی پہلے تو اسلام لا کے پلٹا، پھر اس کے بعد اسلام لا رہا ہے۔ تاریخ الخلفاء اٹھا کے پڑھیے، اشعث بن قیس کو لوگ صحابہ کرام حیرت زدہ ہو گئے، یہ صدیق اکبر کیا کر رہے ہیں؟ مرتد کی سزا تو قتل ہے، اور اس نے کلم کلا جرم کا اقرار کیا، اب بھی قائم رہتا کہ نہیں قائم رہتا؟ معاف بھی کر دیا، جاگیریں بھی عطا فرمائی، اپنے بہن سے شادی بھی کر دیا۔ لیکن اتنا ہونے کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں عراق کی فتح کی بات آئی، صحابہ کرام نے دیکھا اشعث بن قیس نے 1000 سواروں کے برابر تنہا لڑ کے عراق کو فتح کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قادسیہ کی فتح اور کئی قلعے مدائن کی فتح اور کئی قلعے ایسے ہیں کہ اشعث بن قیس کا نام جو ہے تاریخوں میں سنہری الفوں سے لکھا ہے۔ اس نے جس بے جگری سے لڑ کر کے، جس بہادری سے لڑ کر کے قلعہ کو فتح کیا کہ لوگ حیرت زدہ ہو جاتے تھے۔ سارے صحابہ کرام فرمانے لگے، صدیق اکبر کی نگاہیں جو دیکھتی ہیں وہ دوسرے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو آپ کو تجربہ ہے، ساری دنیا ایک طرف ہو اور صدیق اکبر کی نگاہ ایک طرف۔ آئیے چلیے، آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم فتح کرنے کے لیے اسامہ بن زید، یہ اسامہ بن زید کون ہے؟ بڑے پیارے ہیں سرکار، سبحان اللہ، ہاں بڑے چہتے ہیں، سرکار بیٹے کی طرح مانتے تھے۔ زید بن حارثہ ان کے باپ جو تھے 7 سال کی عمر میں گرفتار کر کے لائے گئے تھے۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کو پکڑ کے ڈاکو لوگ لائے ہیں، بیچ رہے ہیں، آپ خرید لیجئے، آئیں گے ماں باپ دے دیں گے، نہیں تو بیٹا بنا لیں گے۔ سرکار جا کر کے لے کر کے آئے، سرکار کے پاس مکے میں رہنے لگے۔ ماں باپ کو پتا چلا کہ حضرت بن حارث کو وہ لے کر کے، حارثہ کو لے کر کے گئے، وہ لوگ آئے، چچا موجود ہے، باپ موجود ہے، ان لوگوں نے کہا آپ کریم ہیں، آپ کی سخاوت بڑی ہم نے سنی ہے، اگر مال چاہیں تو ہم دے دیں، اگر کرم فرما دیں ہمارے بچے کو پلٹا دیں، ہم نفع بھی دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کے کرم سے امید لے کر کے آئے، آپ ہمیں خالی ہاتھ نہیں پلٹائیں گے۔ آپ نے جب باپ اور ان کے قبیلے والوں کی عرضداشت سنی، کہا کہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے، بچے کو بلا دے رہا ہوں، لے جاؤ۔ زید بن حارثہ کو بلایا، سرکار نے کہا کہ دیکھو تمہارے باپ، تمہارے چچا، تمہارے سب آئے ہیں، تم ان کے ساتھ میں جاؤ۔ اب باپ تو باپ ہوتا ہے، چچا تو چچا ہوتا ہے، لیکن سنیے ڈاکو پکڑ کر کے لائے تھے، انہوں نے ماں باپ کو دیکھا، چچا کو دیکھا، سرکار کی لنگی میں گھس کر کے دونوں پاؤں پکڑ لیا۔ سبحان اللہ، زبان حال سے بچہ بتا رہا ہم ان قدموں سے جدا ہو کر کے نہیں جائیں گے، انہی قدموں میں ہم رہیں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ آپ کے باپ حارثہ نے کہا مسکرا کر کے، اللہ نے مجھ سے بہتر باپ عطا فرما دیا ہے، اور چھوڑ کر کے چلے گئے۔ سبحان اللہ، خالی بچے کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، انہی کے بچے اسامہ۔ سرکار نے زید کو سینے سے پالا، اور جب اسامہ پیدا ہوئے تو ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں حسن اس ماڈی پہ رہتے تھے تو اسامہ اس ماڈی پہ رہتے تھے۔ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ آپ کے ناک سے کچھ نکلا تو سرکار اپنے ہاتھ سے صاف کرنے لگے، تب پھر ہم لوگ دیکھتے رہتی تھی، اور اس سے پہلے کی سرکار ہاتھ بڑھائیں ہم لوگ خود ان کی وہ غلاظت وغیرہ صاف کرتے تھے۔ تو اسامہ بن زید ابھی یہ تھوڑے سی عمر کے ہیں، 15-16 سال کی عمر ہے۔ سرکار نے روم جیسے
ملک کو فتح کرنے کے لیے اس میں جلیل القدر بہادر لوگ صحابہ کرام ان کے ہاتھ کے نیچے کر کے جھنڈا سرکار نے اپنے ہاتھوں سے باندھا اور کہا جاؤ لڑنے کے لیے. ابھی مدینہ سے باہر مقام جرف میں پہنچے تھے. ان لوگوں کو پتا چلا کہ سرکار پردہ کر چکے ہیں. اب وہیں ٹھہر گئے. امیر المومنین کون بنایا جاتا ہے؟ خلیفۃ المسلمین کسے بنایا جاتا ہے؟ پہلے وہ فائنل ہو، اس کے بعد ہم آگے جائیں. اب ٹھہر گئے. ٹھہرنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنائے گئے. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا. مسلمہ ابن کذاب نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا. قبیلہ کندہ ادھر مرتد ہو گیا. مدینہ میں خود ہنگامہ. آپ نے ان کے تیاری کا جب حکم دیا، خود امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے کے آئے اور سارے صحابہ کرام آئے اور کہنے لگے امیر المومنین، اے خلیفۃ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سنیے، ابھی مدینہ میں کوئی لشکر نہیں ہے. اگر اس طرح سے بھیج دیں گے تو بغاوت ہو سکتی ہے اور ہم کس سے مقابلہ کس سے کریں گے، کس سے نہیں کریں گے، اور یہ پورا لشکر ہے، آپ اسے روک لیجئے. آپ کا جو جملہ ہے، آپ نے فرمایا کہ مدینہ میں اگر لوگ اتنے کم ہو جائیں، پرندے آ کر کے مجھے چوچک لیں، درندے آ کر کے میرے پاؤں کھینچیں، تو بھی جس لشکر کا جھنڈا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے باندھا تھا، اس لشکر کا جھنڈا صدیق اکبر نہیں اتار سکتا. وہ لشکر جائے گا. اور آپ نے کیسے بھیجا؟ تاریخ الخلفاء میں آیا ہے کہ آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو گھوڑے پر بیٹھایا اور لگام پکڑ کے چلنے لگے. اسامہ بن زید نے کہا کہ اے خلیفۃ الرسول، آپ اوپر بیٹھیے، اچھا نہیں لگ رہا، آپ نیچے چلیں، میں اوپر چلوں. آپ نے فرمایا کہ بیٹے، سرکار نے جھنڈا باندھا ہے، میں بھی اسی لشکر کے ساتھ چلتا، لیکن کیا کروں، خلیفہ بنا دیا گیا، میرے اوپر بہت بوجھ ہے، مدینہ میں دیکھنا ہے. کیا تو نہیں چاہتا کل قیامت کے میدان میں تم لوگ اٹھو گے تو کسی کے اوپر خون ہوگا، کوئی تیر سے زخم کھایا ہوگا، کوئی تلوار سے زخم کھایا ہوگا، تو اس بوڑھے کے چہرے پر اگر اس قبیلے کا اور اس قافلے کا گرد و غبار ہوگا تو یہی میرے لیے کافی ہے، اسی لیے میں پیدل چل رہا ہوں. آپ نے بھیجا اور جب لشکر جانے لگا تو ان لوگوں نے جو ادھر ادھر بغاوت کر رہے تھے، جیسے آج بھی ملٹری کا مارچ ہوتا ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں، ان کو گولی چلانے کا حکم نہیں ہوتا ہے، خالی مارچ کر دو بس چلے جاؤ، اتنی ہی سے ہیبت طاری ہو جاتی ہے. صدیق اکبر نے جب اس لشکر کو بھیجا اور جس گلی گیا، جس دیہات گیا، اور جن لوگوں نے دیکھا کہ ارے بہت بڑی فوج ادھر جا رہی ہے، تو اس سے کئی گنا فوج تو مدینے میں ہوگی، ورنہ یہ بھیجنے کی جرات نہ کرتے. سہم گئے، کسی کی مجال نہ ہوئی مقابلہ کرنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور 40 دن کے بعد وہ لشکر فتح کے ساتھ واپس پلٹا. سبحان حضرت اسامہ بن زید فتح کا نکارہ لے کر کے آئے. یہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے لوگوں نے پوچھا یہ بتائیے خلیفہ آپ اپنے بعد کس کو بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ عمر میرے بعد خلیفہ ہوگا. اب لوگ آ گئے، بھئی عمر فاروق کو آپ خلیفہ بنا رہے ہیں، جانتے ہیں مزاج کی سختی، ان کا غصہ آپ کو معلوم ہے، وہ رحم کر پائیں گے، کسی دوسرے کو بنا دیجئے. اب آخری وقت ہے، موت قریب ہے، لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دماغ میں کہیں وہ تو نہ پیدا ہو گیا ہے، لیکن صحابہ کرام کی جرات نہیں ہے، پھر بھی وہ جمع ہو کر کے آئے. عمر کے علاوہ کسی دوسرے نام کو آپ چن دیجئے. آپ نے ارشاد فرمایا میں عمر کے سوا کسی کو نہیں چنوں گا، اور سنو میں تو جا رہا ہوں، میرا رب جب پوچھے گا کہ صدیق میرے حبیب کی امت کو کس کی نگہبانی میں چھوڑ کر کے آئے ہو، تو میں عرض کروں گا اے اللہ تبارک
تبارک و تعالی جو حبیب اور میرے بعد میں جو سب سے بہتر تھا میں نے اس کی نگرانی میں چھوڑ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انتخاب فرمایا عمر کا اتنی زیادہ فتوحات کسی نے نہیں کی. تو یہ کمال تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظر انتخاب کا. کوئی آدمی اتنا سارے لوگ ایک طرف اور ایک طرف فیصلہ نہیں کر سکتا. آئیے چلیے بدر میں 70 قیدی پکڑ کے لائے گئے, ہاتھ باندھ دیا گیا, سارے لوگ ایک ساتھ میں ہیں بدر میں. سرکار نے پوچھا ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. مشورہ کرنا یہ سنت ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ مشورہ پر عمل کریں نہ کریں, لیکن ایک جملہ بولتے ہوئے سنو سب کی کرو اپنی, آپ اپنی ہی کیجئے, لیکن مشورہ سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے اعتراض کر دیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. تو جب مشورہ کیا گیا فرشتوں نے اعتراض کیا تو کیا اللہ نے روک دیا نائب نہیں بنایا؟ بنایا. تو پتہ چلا کہ مشورہ کرنا سنت ہے, بھلے سے آپ مانے نہ مانے. تو سرکار نے پوچھا صحابہ کرام سے کیا کیا جائے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ لوگ ہمیں مارنے کے لیے آئے تھے, اسلام کی یہ پہلی جنگ ہے, انہوں نے بہت ستایا ہے, ہمیں مکے میں رہنے نہیں دیا ہے, ہم لوگوں کو بڑی تکلیفیں دی ہیں, اور اگر یہ غالب آ جاتے تو ہمیں چھوڑتے نہیں, اس لیے سارے لوگوں کو مار دیا جائے تاکہ ہماری دھاک بیٹھ جائے, پھر کوئی مقابلہ کرنے کے لیے نہ آئے. سب سے پہلے میں اپنے ماموں عاص بن وائل کو مارتا ہوں, علی بڑھے اپنے چچا کو ماریں, سارے لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہلے اپنے ہاتھوں سے قتل کریں. لا یؤمنو احب الیکم اعداءکم من والدی وردی والناس اجمعین. تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے باپ, اپنے بیٹے, سارے لوگوں سے زیادہ محمد رسول اللہ سے پیار نہ کرنے لگے. سبحان اللہ. آج اس کے اظہار کا وقت ہے. اور قرآن میں جب بدر کا ذکر ہے 9ویں پارے میں, 4تھے پارے میں, اور انفعال میں بھی کچھ جگہ, تو آپ یہ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے بھی اسی فیصلے کی موافقت فرمائی ہے کہ ان سے پیسہ نہ لیا جائے, ان کو مارا جائے. اب سارے لوگ ایک طرف, صدیق اکبر خاموش بیٹھے ہیں. کیا صدیق کا مرتبہ ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا اے صدیق تم کیوں خاموش بیٹھے ہو. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کوئی کسی کا باپ ہے, چچا ہے, بھائی ہے, آپ کہیں مار رہے ہیں, ان پہ رحم کیجئے, جزیہ لے کر کے چھوڑ دیجئے. ہو سکتا ہے ان لوگوں میں کوئی مسلمان ہو جائے, اگر یہ نہ مسلمان ہو تو ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں. آپ تاریخ پڑھیے ان 70 کی, 70 کے 70 میں کوئی نہ کوئی مسلمان ہوا, اور جو مسلمان نہیں ہوا اس کا بیٹا مسلمان ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق کے زبان سے جو جملہ نکلا تھا وہ رد نہیں فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سرکار نے وہی فیصلہ کیا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. اور میں آپ کو بتاؤں حضرت انس بن مالکی فرماتے ہیں, ان کی رضائی خالہ ام سلیم, یہ بڑی اونچی صحابیہ ہیں. سرکار نے خود فرمایا کہ میں نے ام سلیم کا محل میں نے جنت میں دیکھا ہے, سبحان اللہ. بڑا پیارا محل ہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے شادی کی تھی اس شرف پر. دیکھو بھائی آدمی شادی کرتا مہر مانگتا ہے, 1 لاکھ مانگے, 10 لاکھ مانگے. ابو طلحہ نے جب ام سلیم سے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے, تو آپ نے فرمایا تم مسلمان ہو جاؤ, یہی میرا مہر ہے. ہاں ایمان قبول کر لے, یہی مہر ہے میرا. واقعی ابو طلحہ انصاری آئے, انہوں نے اپنا باغ دیا, کتنا اسلام کی وہ کیا, بڑے بڑے کام کیے. تو ام سلیم کی جو بہن ہے, تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میری رضائی خالہ کی بہن آئی سرکار کے پاس
اور آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا، وہ خواب یہ ہے کہ میرا شوہر جو ہے سفر میں گیا ہے اور میں نے خواب دیکھا کہ میرے آنگن میں شہد کی مکھی نے چھتا لگایا، پھر وہ شہد کی مکھی مر کے گر گئی۔ اب خواب صاف ستھرا ہے، شہد کی مکھی پھولوں سے رس لے کے آتی ہے، وہ رزق پیدا کرتی ہے، شہد کھانے کے کام آتا ہے۔ اب وہ وہی آنگن میں گر گئی، اس کا شوہر گیا رزق تلاش کرنے کے لیے، سفر کرنے گیا، ابھی آیا نہیں ہے۔ اب سرکار نے فرمایا جا کے صبر کرو، صبر کو سمجھ گئی، رونے لگی۔ فرماتے ہیں کہ باہر نکلی، باہر نکلنے کے بعد ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، آنسو دیکھا، پوچھا اے عورت کیوں رو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو یہ نہیں بتایا میں نے سرکار سے تعبیر مانگی، کچھ نہیں بتایا وہ پورا بات گول کر لے گئی۔ کہا کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، بس اسی فکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شوہر گزر چکا ہو، میں رو رہی ہوں۔ اب آپ نے کہا اگر میں بھی تصدیق کر دوں تو یہ عورت کا تو برا حال ہو جائے گا، بھئی تسلی کی بات تھی تو آپ نے تسلی دی، جا کھانا ہونا بنا، اللہ تیرا شوہر واپس لے کر کے آ جائے گا، فکر مت کر۔ بھئی آدمی تسلی دیتا ہے نا، ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے ماں باپ کو تو بھی یہ ماں باپ کے سامنے بیٹا جا کے کہتا نہیں کچھ نہیں ہوا، ٹھیک آپ ہو جائیں گے، بھئی ایک رواج ہے آدمی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرا شوہر آ جائے گا، جا کھانا ہونا بنا کے تیار رکھ۔ واقعی شام تک شوہر آ گیا، وہ عورت کھلا پلا کے سرکار کے پاس لے کے آئی، سرکار نے چہرہ دیکھا تو حیرت زدہ ہوئے۔ جبریل امین آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر تو وہی تھی جو آپ نے فرمائی، لیکن صدیق نے کہہ دیا جا کے انتظار کر، تیرا شوہر واپس آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے ان کا لقب صدیق رکھا ہے، وہ جو بولیں گے وہ سچ ہو کر کے رہے گا، تو ان کی زبان کو جھوٹا نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے میں نے اس کو زندگی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے محدث عالم ہند کچوچبی فرماتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے بعد لوگوں کو روکا، یہ مرتبے کا اظہار کرنا ہوتا ہے، تو کہا کہ اے صدیق بتاؤ آج نماز میں کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں آپ کے پیچھے شامل ہوا، لیکن مجھے کچھ وسوسہ ہو گیا کہ وضو میرا ہے کہ نہیں ہے، اس لیے میں سب توڑ کے باہر چلا گیا۔ جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھنا کفر ہے، اس لیے کہ آپ نے نماز کی توہین کی ہے۔ جب رب نے فرمایا وضو کے ساتھ پڑھو تو وضو کے ساتھ پڑھو، تو نماز جیسے اہم العبادت کی آپ نے توہین کی ہے۔ بغیر وضو کے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن نماز کے لیے منع فرمایا۔ اب وسوسہ ہوا باہر گئے، تو فرماتے ہیں باہر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے میرے سامنے پانی میں بھرا ہوا لوٹا پیش کیا، رومال، اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا، اس نے میرے سامنے پیش کیا، میں نے وضو بنایا۔ دوسرے آدمی نے بڑا خوبصورت ریشمی رومال میرے سامنے پیش کیا اور میں نے اسے پوچھا، پوچھنے کے بعد میں پھر آیا اور نماز میں شامل ہو گیا۔ آپ ویسے ہی تھے رکوع میں، اور رکوع میں میں نے آپ کو پا لیا، اور رکوع میں جب امام کو پا لے تو اس کی نماز پوری رکعت مان لی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تمہیں معلوم ہے وہ آدمی کون تھے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عالم و رسولہ، اللہ اس کے رسول جانتے ہیں۔ کہا وہ جبریل تھے جنہوں نے پانی دیا۔
وہ میکائل تھے جنہوں نے تمہیں رومال پیش کیا، اور اسرافیل نے آ کر کے میں رکوع میں تھا مجھ کو پکڑ کے رکھا، جب تک صدیق نہیں آئیں گے کھڑے مت ہوئیے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سراج انور صاحب قبلہ برکاتے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر امام حسن و حسین ہیں کہ سرکار نے جن کے لیے سر نہیں اٹھایا، تو صدیق اکبر ہیں جن کے لیے رکوع سے آپ نے سر نہیں اٹھایا۔ اور اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ اتار کے اللہ کے راستے میں دے دیا، یہاں تک کہ آپ نے کرتا بھی نکال کر کے دے دیا جس پر کچھ نہیں تھا، تو فاطمہ کو جب معلوم ہوا تو اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں فاطمہ جانتی تھی کہ صدیق کیسے ہیں، اور آپ نے جب سنا کہ صدیق نے سب سرکار کے راستے میں لے جا کے نظر کیا جنگ تبوک پر، تو آپ نے اندازہ کر لیا کہ آپ کے جس پر کپڑا بھی نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وہ کمبل فاطمہ نے اپنے خادم سے بھیجا تھا صدیق اکبر کو کہ صدیق کو لے جا کے دے دیجئے یہ کمبل اوڑھ لے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کمبل اوڑھا اور اسی میں جو ہے کانٹے لگائے اور آئے۔ سرکار نے دیکھا اور جبریل امین بھی آئے اسی لباس میں۔ سرکار نے پوچھا جبریل یہ لباس کا آسمان کے فرشتوں کو بھی دیکھیے، سبحان اللہ۔ تو فاطمہ بھی افضل ان کے کمبل کی صدیق نے اوڑھ کر کے نقل کی، اور صدیق بھی افضل کی ان کی نقل جبریل امین نے کی۔ اور سرکار نے ارشاد فرمائے جبریل کیوں؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے جو میرا محبوب بننا چاہتا ہے وہ صدیق کی نقل کرے۔ ارے بھائی فرشتے تو اللہ کے محبوب ہیں ہی، جو خلاف ہوگا وہ فرشتہ ہی نہیں ہو سکتا۔ مطلب کیا اگر دائمی وہ محبت چاہتے ہو تو صدیق کی نقل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سب سنابل میں یہ واقعہ بیان کر کے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صدیق سے پوچھو کیا اس حالت میں وہ مجھ سے راضی ہیں؟ کیا اس حالت میں وہ مجھ سے راضی ہیں؟ آپ کے آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صدیق اللہ سے نہیں راضی ہوگا؟ دنیا تو اللہ کی رضا چاہتی ہے۔ بخاری شریف جلد اول میں بڑا مشہور و معروف واقعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقل کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں سرکار کا ایک طریقہ تھا، جو مہمان آتے تھے تو سرکار کہتے نبی اپنا ایک ایک مہمان دو دو مہمان سب لوگ اپنے گھرے لے جاؤ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کو لے کے آئے۔ آپ کی عادت تھی مہمان لے کے آئے، بیوی کو کہہ دیا، بیٹے عبد الرحمان کو کہہ دیا مہمانوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کو کھلانا پلانا، اور خود چلے گئے سرکار کے پاس۔ سرکار نے ارشاد فرمایا صدیق میرے ساتھ کھا لو۔ تو سرکار کا حکم کون ٹال سکتا ہے؟ بات کرتے رہے، دیر ہو گئی، آئے تو دیکھا تینوں مہمان بیٹھے۔ بیوی سے آ کے پوچھا کیوں مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا؟ ابھی تک بیٹھے ہیں۔ کہا میں نے کھانا تو پیش کیا تھا لیکن انہوں نے کہا جب تک میزبان نہیں آتا تو نہیں کھانا۔ آپ نے بچے کو بلایا تو ڈر کے مارے وہ چھپ گئے۔ آپ نے کہا مہمان اتنے تیز ہیں، اتنے دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور تم لوگ انتظار کر رہے ہو، ابھی تک کھانا نہیں کھلا۔ کہا وہ نہیں کھائے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کھانا لایا جائے۔ کھانا لایا گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث کی روایت میں بتاتا ہوں۔ کھانا لایا گیا، لانے کے بعد انہوں نے کہا آپ بھی کھائیے تو ہم کھائیں گے۔ تو 3 مہمان اور آپ بیٹھے، ایک ہی برتن تھا، اب اس میں کتنا کھانا آتا؟ لیکن حیرت کی بات یہ ہے جتنا کھانا نکالا جاتا اتنی کھانا اور بڑھ جاتا۔ سبحان اللہ۔ چاروں کھا لیے، پورا پیٹ بھر گیا، شکم شہر ہو گئے۔ شکم شہر ہونے کے بعد
آپ نے اپنے بیوی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ کھانے کے میں عجیب چیز دیکھ رہا ہوں، یہ کھانا کہیں زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ بیوی نے کہا میں نے جتنا رکھا تھا اس سے کئی گنا زیادہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار کے سامنے لا کے آپ نے پیش کیا، سرکار نے بھی اس میں سے تناول فرمایا، اور پھر وہ کھانا رکھا رہا۔ فرمایا گیا کہ صبح کے وقت میں 12 قبیلوں کے 70 سردار آئے، اور ہر ایک کے ساتھ میں بہت بے انتہا یعنی ہزاروں آدمی تقریباً وہاں موجود تھے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا سب کو کھانا کھلایا جائے، اور سب کو جب سب کھانا کھلایا گیا تو کھلانے کے بعد حالت یہ ہوئی کہ وہ کھانا سارے لوگوں نے کھایا، پھر بھی بچا اور بانٹا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں بھی عجیب رتبہ عطا فرمایا تھا۔ تنہائی آپ کی کیسی گزرتی تھی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بیوی سے پوچھا کہ آپ کیسے رات گزارتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ صبح تک تو بڑے آرام سے رہتے تھے، بڑی کمرے میں خوشبو آتی تھی، لیکن جب فجر کا وقت ہوتا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے گوشت جل رہا ہے، ہر طرف گوشت کے جلنے کی مہک آتی تھی۔ حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے کہ رات کے وقت وہ اپنے محبوب کے ساتھ رہا کرتے ہیں، یعنی جب تنہا میں رہتے ہیں تو محبوب کے ساتھ رہتے ہیں، صبح کے وقت میں چونکہ وہ لوگوں کے ساتھ ان کو توجہ کرنا پڑتی تھی تو اس بات سے انہیں غم ہوتا تھا، اور اسی غم کی وجہ سے کہ اپنے محبوبوں کے ساتھ نہیں رہ سکوں گا، ان کے سینے میں جو تکلیف ہوتی تھی وہ گوشت جلتا تھا جسے تم محسوس کرتے۔ تو سرکار سے اتنا محبت کرتے تھے، اسی لیے علامہ اقبال نے لکھا پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس۔ سبحان اللہ۔ آپ نے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت فرمائی، اور سرکار نے فرمایا کہ جس کو اس دنیا میں جہنم سے جو آدمی آزاد ہے اگر دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جہنم سے آزاد فرمایا ہے، دنیا میں اسے دیکھ لو۔ بہت سے ایسے صحابہ کرام تھے جنہوں نے دنیا میں کبھی شراب پہلے اسلام کے لانے سے پہلے نہیں پی۔ جعفر بن صادق ہیں، حضرت علی ہیں، 10 لوگوں نے نام بتایا ہے، اسی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ کبھی کسی نے آپ کو بت پرستی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور کسی صحابی کی 4 پشتیں مسلمان ہو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی صحابی ایسا نہیں کہ جس کی 4 پشتیں مسلمان ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن تھے، خطاب ایمان نہیں لائے۔ عثمان غنی مومن تھے، عفان ایمان نہیں لائے۔ حضرت علی مومن تھے، ابو طالب ایمان نہیں لائے، اور لائے تو پھر ان کے بیٹے آپ کے والد بھی مومن صحابی، آپ بھی مومن، آپ کے بیٹے، آپ کے پرپوتے، اتنے لوگ صحابی تھے، 4 پشتیں آپ کی صحابی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا، اس کے سوا کسی دوسرے صحابی کو یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صدیق کا جنت میں جو محل ہے، ویسے تو جنت اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا، لیکن جنت کی ان کو خواہش ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے تھے، معراج میں جب بھوروں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تقسیم فرما دیجئے، نکاح کرا دیجئے،
تو سرکار نے فرمایا یہ فلاں کی بیوی ہے، فلاں کی بیوی ہے، فلاں کی بیوی۔ اس میں ایک بڑی خوبصورت حور تھی، سردارنی تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، واقعات میں آیا ہونٹ اس کے لال بڑے پیارے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حسن و جمال دیکھیے، مجھے بھی کسی کی نکاح میں دیجیے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تجھے بلال کے نکاح میں دے رہا ہوں۔ بلال کے نکاح میں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حسن و جمال، میرا کمال دیکھو۔ کہا کیا بلال کا بھی فضل و کمال دیکھو، اور یہ تو میں تم سے کہہ رہا ہوں، ابھی بلال سے میں پوچھوں گا تجھے پسند کرتا ہے کہ نہیں، اور یہ حوروں کے بانٹنے کی ذمہ داری اسی کو دے دی جائے گی۔ جنت میں اتنی بستیاں اس کو دی جائیں گی، میرا بلال بانٹے گا، جسے جو چاہے وہ عطا کر دے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سرکار نے فرمایا میں نے جنت کی حوروں کا بٹوارا تیرے حوالے کر دیا، فرماتے حضرت بلال کے آنکھ سے آنسو گر گیا۔ آپ نے پوچھا بلال رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو جنت میں اس لیے جائیں گے کہ آپ کا چہرہ دیکھیں گے، یہ جنت میں آپ نے کام میں کیوں لگا دیا مجھے؟ کیا آپ مجھ سے خفا ہیں، ناراض ہیں؟ تو یہ لوگوں کو جنت کی خواہش نہیں ہے، انہیں آقا کی خواہش ہے، آقا کو دیکھنے کی خواہش ہے، آقا کا جمال دیکھنے کی خواہش ہے۔ لیکن فرماتے ہیں عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نزہۃ المجالس میں ایک مرتبہ شجر طوبہ کے نیچے فرشتوں نے آپس میں میٹنگ کیا۔ اس میں ایک فرشتے نے کہا اگر اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے دے تو میں جنت کتنی لمبی چوڑی ہے ذرا دیکھ لوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا جاؤ میں تجھے 1000 فرشتوں کی طاقت دیتا ہوں، 1000 پر دیتا ہوں، جاؤ جنت کی لمبائی چوڑائی وسعت دیکھ لو۔ وہ فرشتہ 1000 پر لے کر کے 1000 سال اڑتا رہا، یہاں تک کہ اس کا پر ختم ہو گیا۔ پھر اس نے مانگا، پھر 1000 پر ملا، پھر 1000 فرشتوں کی طاقت ملی، پھر 1000 سال، پھر اس کے بعد 1000 سال، 3000 سال تک جب اسی طریقے سے پرواز کرتا رہا اور جنت کی کچھ بھی حد نہیں ختم ہوئی تو مایوس ہو گیا کہ نہ جانے جنت کتنی لمبی چوڑی ہے۔ غمگین بیٹھا تھا، ایک حور نے جھانک کے دیکھا، کہا کیوں غمگین بیٹھے ہو؟ جنت کی غم کی جگہ نہیں ہے۔ کہا جنت دیکھنا چاہتا تھا کتنی لمبی چوڑی ہے، تو 3000 سال تک اڑتے اڑتے میں جنت کی لمبائی چوڑائی نہیں دیکھ سکا۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنا 3000 سال تک تو اڑا ہے یہ صدیق اکبر کی جنت کا 10,000واں بھاگ بھی نہیں تو پار کر سکا ہے، اور پھر تو جنت کیا دیکھ سکتا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عظیم، ایسے مرتبے والے سرکار کے بعد آپ نائب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کے گزرنے کے بعد لوگوں نے مشورہ کیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے، تو کچھ لوگوں نے کہا شہدائے عظام کی جہاں مدار مبارک احد کی وہاں آپ کی لاش لے کی جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں یہ سوچ رہی تھی کاش کہ میرے حجرے میں میرے والد صاحب دفن کیے جائیں۔ کہا اس کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے ادخلوا الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست سے ملا دو۔ فرماتی ہے میں جب بیدار ہوئی تو میں نے صحابہ کرام سے یہ کہا غم کے موقع پر، جنگ کے موقع پر اگر کسی کو نیند آتی ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ نوٹ کر لیجئے گا۔ اگر خوف ہے کوئی، غم ہے کوئی اور نیند آتی ہے تو اللہ کی رحمت ہے، اور اگر کوئی عبادت ہے اور کوئی بات ہے نیند آتی ہے تو یہ غفلت ہے۔ تو آپ کو اس وقت آئی جبکہ
اور کہا گیا آپ نے اپنا خواب بیان کیا تو کئی صحابہ کرام نے فرمایا ہم نے بھی ایسے ہی سنا ہے کہ ادخلوا الحبیب الی الحبیب. فرماتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن نے جب جنازہ وغیرہ تیار کیا لے کر کے آئے اور سرکار کے مزار مبارک پر آپ نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ سرکار کے مزار مبارک پر لے جانا. لے جانے کے بعد وہاں جا کر کے اتنا کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر آپ کا غلام آیا ہے. اگر دروازہ خود سے کھل گیا تو مجھے اندر دفن کرنا ورنہ کہیں لے جا کے دفن کرنا. بھئی یہ صدیق اکبر جانتے تھے دروازہ خود سے کھلے گا؟ کون کھولے گا؟ دروازہ تو بند رہتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جاتی تھی لیکن بعد میں چابی مار کے دوسرے کمرے میں رہتی تھی. اس کمرے میں رہتی نہیں تھی. کوئی زیارت کرنے آتا تھا تو چابی دے دیتی تھی یا تو کھول کر کے بتا دیتی تھی چلے جاؤ زیارت کرنے کے لیے، لیکن اس میں ہمیشہ تالا بند رہتا تھا. ایسا نہیں کہ اسی کھول کر کے رکھ دیا جاتا ہو. تو حضرت عائشہ اس کے بعد سے دوسرے حجرے میں چلے جا کے رہنے لگی تھی. فرماتے ہیں کہ جو ہی حضرت عبد الرحمن آپ کے صاحبزادے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر آپ کا غلام آیا ہے، تو فرماتے ہیں دروازہ خود بخود کھل گیا. کس نے کھولا؟ کیسے کھلا؟ کوئی تھا ہی نہیں دروازے کے اندر. اور آج تک کوئی روایت میں چاہے ان کی ہو اپنی ہو کوئی ثابت بھی نہیں کر سکتا. اب دروازہ کھل گیا، صرف دروازہ ہی نہیں کھلا بلکہ آواز آئی ضم الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست سے ملا دو، دوست کو دوست سے ملا دو. پھر اس کے بعد سرکار کے مزار انور کے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں لے جا کر کے دفنا دیے گئے. سرکار فرماتے ہیں میں قیامت میں اسی طرح اٹھوں گا، میرے دائیں بازو جو ہے صدیق اکبر ہوں گے، میرے بائیں بازو عمر فاروق ہوں گے، اور میں جنت میں بھی اسی طرح جاؤں گا. میرے سیدھے بازو میں صدیق اکبر ہوں گے، عمر فاروق اور جو میرے بائیں بازو میں ہوں گے. سبحان اللہ. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار کے چہیتے، اور یہ فرمایا گیا ہے، سرکار نے خود فرمایا ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے یہ حدیث بیان کی تھی جمعہ میں کہ سرکار نے فرمایا جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس کے ناف پہ مٹی کا چھڑکاؤ ہوتا ہے. تو ناف پر جو ہے مٹی کا جو چھڑکاؤ ہوتا ہے تو جہاں وہ آدمی جہاں سے پیدا ہوتا ہے اور جہاں دفن کیا جائے گا وہاں کی مٹی فرشتے اس کے ناف پر چھڑکتے ہیں. اور پھر کبھی بھی آپ دیکھیے گا تو یہاں مٹی کی شکل میں کالی کالی نکلتی رہتی ہے. جب بھی آپ صاف کرنا چاہیں اور غسل کرنے سے پہلے تو صاف ہی کر لینا چاہیے. یہاں انگلی ڈال کر کے تو اسی زمین کی مٹی رہتی ہے جہاں آدمی کو دفن کیا جائے گا، جہاں سے پیدا ہوا ہے فرشتے اس پہ چھڑکاؤ کرتے رہتے ہیں. تو اس سے لوگوں نے فرمایا کہ صدیق اور عمر اسی مٹی سے بنائے گئے تھے جس مٹی سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد اللہ تعالیٰ کے تو رسول ہیں، جو ان کے ساتھ والے ہیں وہ بھی اللہ کے پیارے ہیں، اور جو ان کو چاہتا ہے وہ بھی اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. حضرت امام مستغفر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہم ایک مرتبہ یمن جا رہے تھے، 3 ساتھی تھے. شواہد النبوت میں علامہ نور الدین جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. آپ فرماتے یمن جا رہے تھے، ایک بدتمیز جو ہے ہمیشہ صدیق اکبر عمر فاروق کی برائی کرتا تھا. ہم اس کو بڑا منع کرتے تھے. فرماتے ہیں وہ نہیں مانتا تھا. ہم نے خود دیکھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں بندر کی طرح ہو گئے، اور قریب ہم نے دیکھا تو ایک بندروں کا گھول تھا. اس نے دیکھا تو خود وہ بندر ہوا اور بندروں کے گھول میں گیا. اس کے آنکھ سے آنسو روتے ہوئے ہم نے دیکھا. یہی امام فرماتے ہیں قسم کھا کر کے شواہد النبوت میں، ایک امام کے پیچھے میں گیا نماز پڑھنے کے لیے، میں نے دیکھا بدتمیز
صدیق اکبر عمر فاروق کی شان میں برائیاں کر رہا ہے۔ ہمیں بڑی تکلیف ہوئی، دوبارہ جب ہم وہاں گئے تو دیکھا وہ امام آئے، صدیق اور عمر کے بارے میں ان کا شان بیان کرتے تھے، ان کے مرتبے کی عظمت بیان کرتے تھے۔ میں نے پوچھا پہلے امام؟ تو لوگوں نے جا کر کے دکھایا، دروازہ بند تھا، وہ بندر بنا کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو یہ سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اس میں سے کوئی میرا وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی میرا داماد ہے، کوئی میرا خسر ہے، ان سے جس نے دوستی کی اس نے مجھ سے دوستی کی، اور جس نے مجھ سے دوستی کی اللہ نے اسے دوست بنایا، اور جس نے ان سے دوستی کی اور دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سرکار فرماتے ہیں دور ہوا۔ یہاں تک کہ سرکار نے حدیث میں فرمایا کوئی آدمی قیامت کے دن سارے دنیا کے گناہ لے کر کے اللہ کے سامنے جائے، بہتر ہے مگر کسی میرے صحابی کی دشمنی سینے میں نہ لے کر کے جانا، اس لیے کہ سب سے بڑا گناہ اس کی معافی نہیں ہے۔ سارے دنیا کے گناہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ دشمنی کسی صحابی کی نہ کرنا۔ تو جب عام صحابی کی یہ بات ہے تو پھر صدیق اکبر تو افضل الصحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا رتبہ بلند و بالا فرمائے اور زیادہ بلند فرمائے، ان کے صدقے طفیل میں ہمارے اور آپ کی بخشش فرمائے۔ علیہ الصلوۃ والسلام کے